بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 132 نمبر سبق ہے، فائدہ ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لعلک علمت کہ شاید آپ جان چکے ہوں گے مما القینا علیک جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اشکال میں جو ہم نے بیان کیا یہ شاید آپ جان چکے ہوں گے کہ نتیجہ جو ہے قیاس میں یہ تابع ہوتا ہے ادون المقدمتین، کہ جو اس میں جو اخص اور ارذل ہوتا ہے ادون ہوتا ہے، نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے دونوں مقدموں میں سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں مقدموں میں سے جو کمتر ہے، مثلا ایجاب اور سلب ہے، تو نتیجہ سلب کے تابع ہوگا، اور کلیت اور جزئیت ہے تو نتیجہ جزئیت کے تابع ہوگا۔ فی الکیف والکم، کیف معنی ایجاب و سلب، اور کم کے معنی کلیت اور جزئیت۔ تو ابھی ادون جو ہے، ادون سب سے کمتر فی الکیف، کیف کیا ہے؟ الایجاب والسلب۔ تو ایجاب اور سلب میں کمتر کیا ہے؟ سلب ہے۔ تو اگر موجب اور سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ ہوگا۔ وفی الکم، فی الکلیت فی الکلیہ والجزئیہ، کلیت اور جزئیت میں ہو تو ادون اس میں کیا ہے؟ جزئیہ ہے۔ تو اگر ایک مقدمہ کلیہ اور دوسرا جزئیہ ہو تو نتیجہ جزئیہ ہی آئے گا۔ فالقیاس المرکب، اب یہاں پر یہ اس پر تفریق کر رہے کہ فالقیاس المرکب، کہ قیاس جو مرکب ہو کس سے؟ موجبہ اور سالبہ سے۔ یعنی ایک مقدمہ کیا ہو؟ موجبہ ہو، دوسرا مقدمہ سالبہ ہو، تو نتیجہ آئے گا ینتجو سالبتاً، نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا۔ یعنی قیاس اگر موجب اور سالبہ سے مرکب ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا، اس لیے کہ ایجاب اور سلب دونوں میں، ایجاب سلب جو ہے یہ ادون ہے، اخص اور ارذل ہے، نتیجہ اخص اور ارذل کے تابع ہوگا تو سالب آئے گا۔ والمرکب، اگر مرکب ہو کلیت و جزئیت سے، کہ ایک مقدمہ کلی ہو اور دوسرا جزئی ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزئیہ آئے گا۔ اب یہاں پر یہ تو مرکب ہے موجبہ اور سالبہ سے، یہ مرکب ہے کلیت اور جزئیت سے، لیکن یہاں پر اگر دو کلیہ ہو تو شکل اول اور شکل ثانی میں اس کا نتیجہ آئے گا کلی، اس کا نتیجہ آئے گا کلی، اور شکل ثالث اور شکل رابع میں اس کا نتیجہ آئے گا جزئیہ، یعنی نتیجہ جزئیہ ہوگا۔ وأما المركب من كليتين فربما ينتج كلية في الشكل الأول وفي الشكل الثاني۔ مثلا یہ شکل اول ہے، کل انسان حیوان وکل حیوان جسم، تو اس کا نتیجہ ہے کل انسان جسم، تو کل انسان کیا ہے؟ جسم ہے۔ یہ شکل ثانی ہے، کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان، تو یہاں پر نتیجہ کیا آئے گا؟ لا شیء من الانسان، لا شیء من الانسان بحجر، اور یہاں پر کلیت اور یہاں پر ایجاب اور سلب ہے تو سالب آ گیا، لیکن دونوں کلی ہے تو کلیہ آ گیا۔ یہ شکل ثانی، یہ شکل اول۔ اب اس شکل رابع اور شکل رابع میں اور شکل ثالث میں، اس کا اگر دو کلیے جمع ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، تو نتیجہ آئے گا بعض الحیوان ناطق، اور کل انسان ناطق و کل کاتب انسان، تو انسان اور انسان یہاں پر آئے گا بعض ناطق کاتب، بعض ناطق کاتب۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قیاس مرکب ہو کسی موجبہ اور کلیہ سالبہ سے، ينتج سالبة، مثلا كل انسان حیوان، کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان بحجر، تو یہاں پر نتیجہ آئے گا سالبہ، اس لیے کہ ادون جو ہے نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہوگا لا شیء من الانسان بحجر۔ اگر مرکب ہو کلیت اور جزئیت سے، انما ينتج جزئیتا، مثلا بعض الحیوان ناطق، بعض
یہ جزئیہ ہے، ولا شیء من الناطق بناحق، اور یہ کلیہ ہے، تو نتیجہ جو ہے لا شیء نہیں آئے گا بلکہ بعض آئے گا. کیا آئے گا؟ بعض آئے گا. اور یہ موجبہ یہ سالبہ ہے تو سالبہ آئے گا، اس لیے کہ ایجاب اور سلب میں نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ادون اور اخذ ارذل کے. تو بعض الحیوانی لیس بناحق، مثلا انسان، بعض الحیوانی لیس بناحق، اس طرح انسان ہے. اور اگر مرکب و کلیتین سے تو کبھی کبھی اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ کلیات ہے، جس طرح شکل ثانی اور شکل ثالث میں، شکل اول اور شکل ثانی میں. وقد ينتج جزئیات، اور کبھی اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ جزئیات ہے، جس طرح شکل ثالث اور شکل رابعہ میں. تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 132 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.